بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوت کی بیماری کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھوت کی بیماری ہوتی ہے نا، بیماری کے لگ جانے کی یا بیماری کے پھیلنے کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحوست کی، بدشگونی کی، بدفعالی کی، یہ تینوں کا ایک ہی معنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 3، الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نمبر 4، اور سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو اس کا معنی بتاتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ بیماری کی پھیلنے کی حقیقت نہیں ہے کیونکہ مشرکین مکہ میں یہ چیز عام تھی، یہ چیز پھیلی ہوئی تھی، اور ابھی بھی یہ چیز ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بیماری میں یہ صلاحیت ہے، بیماری میں یہ طاقت ہے، بیماری میں یہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہوا ہے بیماری کے اندر کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بیماری دوسروں کو لگ سکے۔ ارے بیماری کسی کو کیسے بھلا لگ سکتی ہے؟ کیا بیماری میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے؟ جب پتا، جو درخت پہ پتا لٹکا ہوا ہے، وہ پتا اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا، میں اپنی مرضی سے اٹھ کے مصلی پہ جا نہیں سکتی، میں اپنی مرضی سے اٹھ کے یہ ویڈیو بنا نہیں سکتی، تو بیماری میں ایسی کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ بیماری میں اتنی کیوں طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو لگ جائے؟ خدا نخواستہ بیماری میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی، کہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے خود کو لگ جائے، تو پھیلنے کی کیا طاقت ہوگی؟ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کام ہے کہ وہ بیماری جس کو چاہے دے، جس سے چاہے بیماری کو لے، جس کو چاہے بیماری سے محفوظ رکھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، لیکن احتیاط کرنا لازم ہے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خارشی اونٹوں کو صحیح سالم اونٹوں سے کیا کر دیا جائے؟ الگ کر دیا جائے، کیونکہ خارشی اونٹ جو ہے نا اپنے دانتوں سے اتنا کھجاتے تھے کہ وہ اپنی کھال تک نوچ لیتے تھے اور خون نکلنے لگ جاتا تھا، تو اس لیے خارشی اونٹوں کو جو ہے صحیح سالم اونٹوں سے الگ کر دیا گیا، مطلب احتیاط کی گئی۔ احتیاط لازم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بیمار شخص بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، او نو پتہ نہیں کیا ہائیجین نو ہائیجین کا پتہ نہیں کیا چکر لگا رہتا ہے، ایسی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ جس طرح سے آپ دنیا میں مغربی چیزوں کو اپناتے ہیں نا، تو اپنی زندگی کو کیا کرتے ہیں؟ مشکل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات آ گئی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی بدفعلی کی۔ نحوست کا اس لیے بولا کہ جو ہے ہمارے میں بھی یہ ہے، اور انڈیا، پاکستان اور باہر ممالک میں بھی ایسا ہے کہ جیسے کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو نحوست ہو گئی، دودھ گر گیا نحوست ہو گئی، بدشگونی ہو گئی، کانچ ٹوٹ گیا بدشگونی ہو گئی۔ اللہ اکبر! نہ کانچ میں طاقت ہے، نہ دودھ میں طاقت ہے، نہ بلی میں طاقت ہے کہ وہ کسی کا نصیب خراب کر سکے، کہ وہ کسی کا دن خراب کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب میرے رب العزت کے کام ہے، جس کو چاہے اچھی زندگی دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ روزی میں گھاٹا دے۔ تو یہ گالی بلی کے رستہ کاٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نحوست ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے خود کے، میں نے کتنے دفعہ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں جو بہت مشہور ہے کالی بلی کا، تو کہ کالی بلی گزر گئی، تم تو پریگننٹ ہو رہا تھا، تمہیں تو دوسری گلی سے گھوم کے جانا پڑے گا، نہیں تو تمہارے ساتھ تو بدشگونی ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کالی بلی میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ بدشگونی پھیلا سکے، تو بدشگونی کی، بدفعلی کی، نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث کی جو ہے نا یہ تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے کہ الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ میں جو ہے مشرکین مکہ کا یہ دستور تھا کہ وہ الو کو کیا کرتے تھے کہ کسی کے گھر پہ، کسی کے دروازے پہ، کسی کی جگہ پر جا کے اگر الو چلائے تو وہی سمجھتے تھے کہ اب بھائی یہ الو نے چلا لیا ہے تو اب یہاں پہ ہو گئی نحوست ہو گئی ہے، تو اس کے گھر تو نحوست آئے گی۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ابھی بھی کچھ عرب ممالک میں، کچھ عرب کے جگہوں پہ یہ چیز عام ہے کہ الو کا چلانا کیا سمجھا جاتا ہے؟ نحوست سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا یہ فرمایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیں پہلے مشرکین مکہ میں بھی ہوتا تھا کہ 13 سفر نحوست ہے، اور ابھی بھی انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا 13 سفر لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں نحوست ہے، یہ تو آپ صدقہ نکالو، خیرات نکالو، خوب جو ہے نا پڑھائی کرو تاکہ ہم پر سے کیا اترے؟ بلائیں اترے، اور ہمارا جو ہے نا پھر آگے کا مہینے اچھے گزرے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈاؤٹس کلیئر کر دیے، پچھلے زمانوں کے لیے بھی اور ہمارے اب کے زمانے کے لیے بھی، آگے والے زمانے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیے؟ سب کچھ کلیئر کر دیا۔ اس لیے جس کو یہ حدیث پہنچ گئی ہے اس کو چاہیے، اس پر لازم ہے کہ
وہ آگے اپنے دوسرے مسلمان بھائی اور بہن کو پہنچائے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ معلوم ہوگا سامنے والا بندہ نحوست کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. دیکھیں اگر ہم یہ کہیں گے کہ نا کالی بلی ہمارے پاس سے گزر گئی ہے، دوڑ گئی ہے، تو یہ نحوست ہے، تو یہ آپ نے بدعت کی. دین میں ایک کسی نئی چیز کو پیدا کرنا کیا ہے؟ بدعت. اور بدعت کیا ہے؟ شرک کے مترادف. اور شرک کی کیا ہے؟ معافی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بدعتی کو تو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں حدیث پہنچ گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پہنچا دیا ہے. تو جب علم پہنچ گیا تو اس پر عمل کرنا کیا ہو گیا ہے؟ لازم ہو گیا ہے. اور دوسروں کو بھی اس چیز پہ آپ نے جو ہے نا بتانا ہے، وہ عمل کرے نہ کرے، لیکن آپ کو یہ علم کیا کرنا ہے؟ پہنچا دینا ان پر. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.